بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بدولت دنیا کو کئی ہستیاں نصیب ہوئی جن کے قرآن و سنت سے معمور زندہ جاوید افکار، متاثر کن کردار اور دل کی کیفیت بدل دینے والی تصانیف و تالیفات اور اشعار نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا مولانا جلال الدین محمد رومی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ افغانستان کے شہر بلخ میں 30 ستمبر 1207 میں پیدا ہوئے۔ محمد نام تھا۔ شیخ بہاؤالدین آپ کے والد گرامی ایک بلند پایہ صوفی اور عالم تھے۔ جلال الدین آپ کا لقب تھا۔ زندگی کے آخری چند سال ترکی کے مشہور شہر خونیہ میں گزارے۔ آپ کی ساری زندگی سفر میں گزری۔ بلخ سے لرندہ، پھر دمشق اور حلب، اس کے بعد بغداد اور پھر اپنے وطن حجاز میں جا پہنچے۔ یہ آپ کا اصلی وطن تھا کیونکہ آپ نسلاً حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں۔ آخر کار خونیہ میں قیام پذیر ہوئے۔ وصال مبارک 17 دسمبر 1273 میں ہوا۔ خونیہ میں آپ کا مزار شریف آج بھی مقناطیس کی طرح ساری دنیا کے صاحبان فکر و نظر کے قلوب کو کھینچ رہا ہے۔ رومی کی شخصیت اور ان کا کلام دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 26,666 اشعار پر مبنی ان کی مشہور زمانِ مثنوی توصیف اور عشق الہی کے جملہ موضوعات کو انتہا سادگی، روحانی اور عام فہم انداز میں بیان کرتی ہے۔ عشق الہی اور معرفت کے انتہائی مشکل و پیچیدہ نکات سلجھانے کے لیے رومی نے سبق آموز حکایت و قصے کہانیوں سے مدد لی ہے۔ جو بھی لکھا ہے قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے آج 800 سال گزر جانے کے باوجود ان کے کلام کی اہمیت و افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار بہاؤالدین اپنے دور کے مشہور علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان حلقے درس میں حاکم وقت خوار زمشاہ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ وحشی منگولوں کے حملوں کے منڈلاتے خطرات کے پیش نظر رومی کے خاندان نے بلخ کو خیرآباد کہا اور پناہ کی تلاش میں اناطولیہ کی راہ لی۔ راستے میں نیشاپور میں رکے جہاں مشہور صوفی بزرگ عطار نیشاپوری سے ملاقات کی۔ عطا بڑے قیافہ شناس تھے۔ رومی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آگے چل کر یہ بچہ عشق کے معرفت کی دنیا میں دھوم مچا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بہاؤالدین کو ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ حج کی سعادت حاصل کرتے ہوئے بہاؤالدین اناطولیہ پہنچے جہاں کے سلجوقی حاکم علاء الدین کیقباد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ خونیہ میں بہاؤالدین نے ایک مدرسے میں تدریس شروع کی اور بہت جلد مشہور ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد رومی نے والد کی گدی سنبھالی۔ حلقہ درس میں شریک ہونے والے حاکم وقت اور اعیان دولت ان سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ مولانا رومی نے باوجود اپنی علمی و فکری شہرت و دبدبے کے جب شمس تبریزی کا واقعہ پیش آیا اتنا تاثر لیا کہ پھر اب تمام علائق سے کٹ گئے اور شیخ کامل کی محبت میں خود سے بھی بیگانہ و خود اور فتح ہو گئے۔ مولانا رومی نے رفتہ رفتہ اپنا رابطہ اپنے ماحول اور گرد پیش سے منقطع کر لیا۔ بس وہ تھے اور شمس تبریز کی صحبت۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستانے سے ہم۔ یہ صورتحال ان کے شاگردوں کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی، چنانچہ شمس تبریز ان کے نزدیک متنازع شخصیت بن گئے۔ شاگردوں و عقیدت مندوں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک رات اچانک حضرت شمس تبریز غائب ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق انہیں شہید کر دیا گیا۔ شمس تبریز کی جدائی مولانا رومی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے مرشد کے فراق میں خود رافتگی کے عالم میں انہوں نے فی البدیہہ شعر کہنا شروع کر دیے۔ یوں عرفان و آگہی کی مضبوط ترین دستاویز مثنوی تخلیق ہوئی۔ آخری وصیت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وصیت یہ فرمائی: میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کھانا تھوڑا کھاؤ، کم سو، گفتگو کم کرو، گناہ چھوڑ دو، ہمیشہ روزے سے رہو، رات کا قیام کرو، خواہشات کو چھوڑ دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، کمینوں اور عام لوگوں کی مجلس ترک کر دو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہو۔ بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بہتر کلام وہ ہے کہ جو تھوڑا اور بامعنی ہو۔ صاحب مثنوی حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی کا وصال
5 جمادی الآخر 672 کے مطابق 17 دسمبر 1273 کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر قونیہ میں ہے۔